بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے حوالے سے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی. مکہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمانوں پر جس طرح اپنے اعزاء اقارب اور رشتہ داروں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ غمگین رہتے. تو ایسے حالات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان کے قریبیوں نے، سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فیصلوں پر پوری طرح غالب ہے کہ اس نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کس عظیم منصب پر پھر فائز کیا. تو اول تا آخر پورا واقعہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے. آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس خوبصورت پیرائے میں اس عظیم المرتبت پیغمبر کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، معزز آدمی اور معزز کا ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی آگے معزز کا بیٹا اور وہ بھی آگے معزز کا بیٹا. کون ہے معزز؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے والد ہیں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے والد ہیں اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے والد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس عظیم المرتبت پیغمبر سبحان اللہ، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. مکہ والوں سے خطاب ہے کہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، کسی اور زبان میں ہو، عربی زبان میں ہے جو تمہاری اپنی زبان ہے. ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اور سب سے اچھا واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر جتنے واقعات قصص ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہی بہترین ہیں. اور یقیناً آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے تھے، بے خبروں میں سے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے، دیگر نبیوں کے واقعات کیا ہیں. پچھلی صورت میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہاں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. ما كنت تعلمها انت ولا قومك، نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا. لے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائیہ بیان کیا اور اب شروع ہو رہا ہے. فرمایا اذ قال یوسف لابی، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد محترم سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. یہ خواب آیا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل بچپنے کے اندر، اور وہ چھوٹے تھے اور انہوں نے اپنے والد محترم کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا. فرمایا ان کے والد محترم یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اے میرے پیارے بیٹا، اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وگرنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے ذکر کرو اور شیطان ان کے دل میں تمہارے متعلق کوئی نفرت ڈال دے، کیونکہ تمہارے خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے. لہذا تم نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ایسا نہ ہو حسد کی وجہ سے اور دل کے اندر تمہارا کینہ ان کے پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی چال چلنا شروع کر دیں، تدبیریں کرنا شروع کر دیں. یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے.
شیطان انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے نفرت دلا دیتا ہے. لہٰذا میرے بیٹا تم نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے بلکہ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کا انتخاب کرے گا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرما رہے میرے بیٹا آپ کا رب آپ کا انتخاب کرے گا، آپ کو چنے گا. یعنی اس خواب سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنا نبی رسول بنائے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ضرور تعلیم دے گا. یا خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، یا اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو بڑی فہم و فراست سے نوازے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا. اور آل یعقوب پر بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل پر آپ کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی نعمت کو تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے پہلے آپ کے دو باپوں یعنی دادوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت کو پورا کیا. بے شک آپ کا رب علم والا ہے، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے. جیسے اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد یعقوب کو نوازا اور ان پر اپنا انعام نعمت مکمل کی، آپ کے دادا آپ کے پردادا اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا، نبوت اور رسالت سے نوازا، امامت عطا کی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو بھی دنیا کے اندر نوازے گا. البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب ہیں، بھائی اب کہہ رہے ہیں دیگر جو بھائی ہیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور اسی طرح سے ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا یہ جو سگا بھائی ہے نا، یہ دونوں ماں جائے ایک ماں میں سے، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں ہماری نسبت اپنے ابا جی کی نگاہ کے اندر زیادہ محبوب ہیں. حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا اور جماعت ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد محترم یقیناً کھلی غلطی پر ہیں. لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا قتل کر دو یوسف کو، یا اس کو ایک ایسی سرزمین میں پھینک دو کہ جہاں پر یہ خود بخود ہی گل سڑ جائے گا یا کسی کے ہاتھ آ جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، اب تمہارے بجان کی نظر بس تم پر ہوگی، اور اس کے بعد وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا. اندازہ کیجئے کس طرح شیطان نے ان کے دماغوں میں غلط سوچ ڈالی کہ پہلے اتنا بڑا جرم کر لو، یا قتل کر دو یوسف کو، یا اس کو دور کہیں پھینک دو. اب ابا جان کی نگاہ میں یہ نہیں ہوگا، سامنے نہیں ہوگا، لہٰذا اب ابا جان کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، جرم تو ہو ہی جائے گا نا، ہے تو جرم، لہٰذا اس جرم کے بعد تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی بھائیوں میں سے ہی ایک بھائی کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اگر تم نے کرنا ہی ہے نا، اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا، اگر تم کرنے ہی والے ہو. یعنی اگر تم اپنے اس منصوبے سے خطرناک عزائم سے باز نہیں آنا چاہ رہے تو پھر چلو ایسا کر دو، قتل نہ کرو، جان نہ لو بیچارے کی، چلو تم اس کو دور کہیں پھینک دو. چنانچہ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان. اب وہ سارا منصوبہ بنا کر آپس میں مشورہ مشاورت کرنے کے بعد آ گئے، آ کے کہنے لگے ہمارے ابا جان کیا وجہ ہے، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ بے شک یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ وہاں پر کھائے پیے کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ اس کو کوئی تکلیف آئے گی، ہم اس کے محافظ ہیں نا، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، آؤٹنگ کرے، جناب کھیلے کودے کھائے پیے، آپ ہم پر اعتبار کیجئے. والد محترم انہوں نے کہا بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. چھوٹا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ، اس کو اکیلا چھوڑ دو اور پیچھے سے اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا، یعنی بیٹوں نے کہا واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تو بلا شبہ ہم تو اس وقت خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. ابا جان ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے یہ ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم کاہے کے،
پھر ہمارے جوان اور ہمارے جماعت اور جتھا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ جس وقت ابا جان کو راضی کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ یہ منصوبہ ان کا فائنل ہو گیا کہ اب اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر ایکا کر لیا اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو بچپنے میں اللہ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی گئی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عظمت عطا کرے گا، پھر اس وقت آپ ان کو ان کے اس واقعہ کی خبر دیں گے، اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے والد محترم کے پاس اندھیرا پڑے ہی روتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا اب وہ اپنا کام کر کے آ گئے، وہ ساتھ لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گہرے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیا اور اس کے بعد اب وہ واپس آ گئے۔ ادھر اللہ کی طرف سے ان کو اطمینان مل گیا یوسف علیہ السلام کو، اور ادھر یہ سارے کے سارے اپنے والد کے پاس شام ہوتے ہی اندھیرا ہوتے ہی روتے ہوئے اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے اے ابا جان، بے شک ہم گئے، ہم نے دوڑ لگانا شروع کر دی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ تو ابا جان وہی ہوا جس کا آپ کو خطرہ تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ اندازہ کیجئے ہیں جھوٹے اور کس طرح اپنے ابا جان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی جھوٹے ہمیشہ رویا ہی کرتے ہیں، اور روتے ہوئے آگے جھوٹ ہے نا، رو رہے ہیں، بناوٹی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ابا جان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے، ایک مینڈا بکرا وغیرہ کو ذبح کیا اور اس کا خون جناب لگا لیا اور اس قمیص کو، اور وہ خون آلود قمیص لا کر اپنے ابا جان کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ ابا جان نے جب دیکھا تو کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، تمہارے دلوں نے ایک کام تمہارے لیے خوشنما بنا دیا، تمہارا گھڑا ہوا منصوبہ ہے، بس میرا کام تو اچھا صبر ہے، اب میں اچھا صبر کروں گا، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر بس اللہ کی بارگاہ میں مدد کا سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ وجاءت سیارۃ، گھر میں یہ منظر بنا، اور ادھر کنویں میں بیابان میں وہاں کیا منظر بن رہا ہے کہ ایک قافلہ راہ چلتا ہوا آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، تلاش کرو کنواں۔ سو اس نے کنواں تلاش کرنے کے بعد جب اپنا ڈول لٹکایا تو ڈول کے اندر جہاں پانی نکلنا تھا وہاں ساتھ میں بچہ بھی آ گیا۔ چنانچہ اس نے کہا واہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ اس نے آواز دینا شروع کر دی، اپنے قافلے والے کو بلانا شروع کر دیا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو ایک لڑکا مل گیا ہمیں، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا کہ چلو یہ بچہ مل گیا، گمشدہ بچہ ہے، اس کو جناب لے جائیں گے، اس کو بیچ دیں گے اور بیچ کر پیسہ روپیہ کمائیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا۔ اللہ اکبر، اتنا قیمتی بچہ، اور کیا قیمت لگ رہی ہے اس کی دنیا داروں کی نگاہ کے اندر، چند درہم، تھوڑی سی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور وہ اس میں رغبت رکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کو اس کی طرف کوئی رغبت نہ تھی کہ اتنا پیارا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، چلو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی طرف ان کا کوئی توجہ، دھیان ہی، رغبت ہی کوئی نہیں۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے اس شخص کے نام اور عہدے کا کہیں ذکر نہیں کیا، البتہ آگے چل کر مصر کی عورتوں نے عزیز کے لقب سے اس کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ اور اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی تو اس نے کہا کہ یا تو یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا اور ہم اس سے مستفید ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے وہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا چلو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، اور یوں عزت عطا کر دی کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اس کا خیال رکھنا، باعزت طریقے سے اس کو رکھنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کو ہی بتائے، اور اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں کنویں سے نکالا، اور کیسے وہ سفر طے کر کے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور جس وقت وہ اپنی پوری جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوانی کے ہی عالم کے اندر حکمت اور نبوت اور حکم اور علم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کر دی گئیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال پیش آ گئی کہ وہ عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں، باعزت طریقے سے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بھی دے دی، فہم و فراست بھی عطا کر دی۔ اب وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی، اس نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے اسے اس کے نفس سے پھسلانا شروع کر دیا، ڈورے ڈالنے شروع کر دیے یوسف علیہ السلام پر، اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، اور کہنے لگی جلدی آ۔ تو آگے سے یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ خیانت کروں، یا میں تنہائی میں اپنے رب سبحانہ و تعالی اس کی نافرمانی کر بیٹھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس نوجوان کو کوئی حسب و نسب والی عورت دعوت زنا دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ اس خوش نصیب کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ یہ عظیم الشان قدم اٹھایا کہ اس عورت نے جو حسب و نسب والی ہے، ٹھیک ہے نا، ساری کی ساری اس کے اندر خوبصورتی اور جناب دولت، ساری صفتیں موجود ہیں، لیکن پاؤں کی ٹھوکر سے اس کی آفر کو ٹھکرا دیا، کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام، تو میں اس کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے میرا بادشاہ، میں اس کی کیسے خیانت کروں، اس نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے اپنے گھر میں، تو میں اسے خیانت کروں؟ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، میں ایسا ظلم نہیں ڈال سکتا، لہٰذا میں اس سے بالکل بچتا ہوں اور بری ہوں۔ بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ یوسف علیہ السلام دلوں کے حال تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہی جانتا ہے نا، اس عورت نے تو پکا ارادہ بنا لیا تھا یوسف علیہ السلام سے زنا کرنے کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو تو ہم نے بالکل دل میں خیال بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا، بچانے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو اس قسم کا خیال یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر آیا بھی نہ تو فوراً اپنی طرف سے دلیل دکھا کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اللہ نے ان کے دل کو باندھ دیا، اور وہ ڈگمگائے نہیں، ڈولے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بالکل بے داغ رکھا اور بے عیب رکھا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل کیا تھی، اس کی تعیین قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور ان کے دل کو پختہ کر دیا، پکا کر دیا، اور اپنی طرف سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کوئی ایسی نظیر دکھا دی، ایسی دلیل دکھا دی کہ جس سے ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل ہی برائی سے پھیر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی اور بے حیائی کو اپنے بندوں سے بالکل پھیر دیا کرتے ہیں، وہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا اسی طرح ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، ان کے دامن پر برائی کے خیال کا بھی داغ نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے ان کی قمیض کو پکڑا اور پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا۔ بھاگتے بھاگتے جب دروازے کھلتے چلے گئے، آگے جب دیکھا تو کیا، دروازہ جیسے ہی کھلا، آگے جناب اس عورت کا شوہر ہے۔ اس عورت نے کہا، فوراً بدل گئی، اس نے کہا
کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ اندازہ کر لیجئے، خود ہی مدعی بن گئی اور خود ہی منصف بن گئی، دعویٰ بھی خود ہی دائر کر رہی ہے اور فیصلہ بھی خود ہی سنا رہی ہے، اور کتنی شاطر اور چالاک ہے۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اچھے بھلے عقل مند اور دانا آدمی کی عقل کو یہ عورتیں خراب کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل یہاں پر 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کس طرح اس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور اب جب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو پیچھے سے قمیض پکڑ کر پھاڑ دی۔ پوری جسارت کی اس نے اس قسم کی، لیکن پھر جیسے ہی اپنا شوہر نظر آیا بدل گئی، اور یوسف علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ اس کا میرے ساتھ برائی کا ارادہ تھا، اب اس کو سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، جناب میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے مجھے پھسلایا۔ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑی خوبصورت سبیل نکال دی۔ اب چونکہ مقدمہ دائر ہو گیا نا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلایا، اس نے کہا نہیں اس نے مجھے پھسلایا، تو اب اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار آدمی نے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، قمیص کو چیک کر لیا جائے، آگے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر وہی ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے سچ ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہی سچے ہیں۔ اس نے کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اپنی بیوی کو بھی نصیحت کی، یوسف علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ مٹی ڈالیں اس پر، اب آپ نے اس کا کہیں تذکرہ نہیں کرنا۔ اب جناب یہ معاملہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو معاشروں کے اندر ہوتا ہے، وہ بات جناب پھیلنا شروع کر گئی پورے جناب شہر کے اندر، ہر طرف ہر زبان پر یہی بات۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا غلام اس کے دل میں گھر کر گیا، وہ اسے عشق کرتی ہے۔ بے شک ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتی ہیں، ہماری نگاہ کے اندر اس کی یہ بڑی غلطی ہے۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اب ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا جو یہ باتیں کر رہی تھیں، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی، تکیہ لگا کر خوب بہترین پرتکلف مجلس کا بندوبست کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری تھما دی اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ نے ان پھلوں کی کٹائی کے وقت ان کے سامنے نکلنا، جب ان کے ہاتھ میں پھل ہوں اور دوسرے ہاتھ میں چھری ہو، اس وقت آپ نے ان کے سامنے سے نکلنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا۔ یوسف علیہ السلام کے وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور اکبر نے بہت بڑا خیال کیا کہ یہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے اور کہا اللہ کی پناہ، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو ایک معزز، نہایت ہی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، ان کو خیال تک نہیں آیا کہ ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پر کٹ گئی اور اپنے ہاتھ بری طرح انہوں نے کاٹ لیے۔ اتنے حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام۔ یہ تو یوسف علیہ السلام تھے نا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر مصر کی وہ عورتیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں، اپنے کلیجے کاٹ لیتی کہ اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ کے نبی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، بد صورت اور کانے نہیں ہوا کرتے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، وہ ہے آنکھ سے کانا ہے، انتہائی بد صورت ہے، اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی بد صورت نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، لو دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے، اب یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا مگر یہ صاف بچ گیا،
میں نے ہی جسارت کی تھی لیکن یہ بچ کر نکل گیا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا، یا یہ ضرور ہی ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے خطرناک عزائم دیکھ لی، اس نے کہا یہ ذلیل ہوگا یا پھر قید خانے میں چلا جائے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی، میں دوبارہ پھر ایسی جسارت کروں گی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، ان کے کان میں پڑی تو کہنے لگے اے میرے رب، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جیل میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور یا اللہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ جس قدر ان کی یہ سازش خوفناک ہے، اس سے بچنے کا ایک راستہ میں جیل ہی چلا جاؤں اللہ، وگرنہ انہوں نے میرا راستہ نہیں چھوڑنا، یا پھر میں ذلیل ہو جاؤں گا، یا پھر یا اللہ میں ان کے چکمے میں آ کر کہیں میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ان کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے ان کی چال کو اللہ نے پھیر دیا۔ سبحان اللہ، پہلے اس اکیلی عورت کی چال کو پھیرا اور دل میں خیال تک نہ اللہ نے آنے دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ بے شک وہ اللہ ہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ان کے لیے اس کے بعد وہ کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو وہ دیکھ چکے تھے، اور ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے کچھ علامات، کچھ نشانیاں واضح کر دیں۔ جب ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئیں کہ یہ ہمارے چکمے میں آنے والا نہیں ہے، تو ان کے سامنے اب یہ بات واضح ہوئی کہ اب اس کی جگہ جو ہے نا وہ جیل ہی ہے۔ جب شہر میں ان واقعات کا چرچا ہوا اور عزیز مصر کی بیوی کی محبت میں دیوانگی اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر استقامت کی شہرت پھیلی، تو سمجھدار لوگوں نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف کو ہر صورت کچھ وقت کے لیے قید کر دیا جائے، تاکہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے میل ملاقات ختم ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس واقعہ کی شہرت بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور یوسف علیہ السلام اب یہاں اس محل سے قید خانے میں منتقل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قید خانے میں ان کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ اچھے معلوم ہو رہے ہیں، نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، ہمیں جناب یہ خواب ہے، ہم آپ کے جیل کے ساتھی ہیں، ہمیں جناب آپ ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ کھانا آنا ہے نا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ باتیں سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تعبیر سکھائی ہے نا، تعبیر کا علم دیا ہے، یہ اس میں سے اپنے رب تعالیٰ کا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ تعبیر بعد میں بتائی، پہلے عقیدہ توحید ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ایک عالم ربانی کے لیے بڑا سبق اس میں موجود ہے۔ لوگ اس کے بعد مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ان کو عقیدہ توحید سمجھایا جائے، سنت کی اہمیت سمجھائی جائے، پھر اس کے بعد ان کو ان کا مسئلہ بتایا جائے۔ تو کہا یہ وہ ہے جو میرے رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سکھایا، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت تعلیم سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ان 2 ساتھیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو جیل کے ان کے 2 ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا قید خانے کے میرے 2 ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں؟ کئی رب ہو، یہ فلاں چیز کا، یہ اولاد دینے والا، یہ شفا دینے والا ہے، یہ جنا مشکل میں کام آنے والا، یہ فلاں، یا ایک اکیلا اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور ہے بھی بڑا ہی زبردست۔ تم اس کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو نا، وہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یقین جانو حکم بھی اللہ کا ہے، کیونکہ مخلوق جو اللہ کی ہے، حکم اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یہی دین قیم ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب سنو میرے جیل کے دونوں ساتھیوں،
تم دونوں میں سے ایک کہ جسے اس بات کا خواب آیا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اس کو زندگی ملے گی، وہ مالک کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی، جس نے کہا میں نے روٹیاں اٹھا رکھی اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، اس کے سر میں سے پرندے نوچیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اب جو فیصلہ ہونا تو ہو گیا، تم نے جو پوچھا اس کا جواب تمہیں مل گیا، اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے متعلق انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، وہ جو شراب نچوڑ رہا تھا اور مالک کو شراب پلائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، بادشاہ کے پاس موقع ملے نا تو کبھی میرا تذکرہ بھی کر دینا، کیونکہ تم نے تو رہا ہو کے چلے جانا ہے، میرے بارے میں بتا دینا کہ وہ اندر ایک یوسف ہے علیہ السلام، بے گناہ ہے، قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔ شیطان نے اس بندے کو بلا ہی دیا، بادشاہ کے پاس ہے، اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے اور خدمت میں جناب وہ شاہی نوکر بنا ہوا ہے، لیکن شیطان نے بلا دیا، وہ یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو کئی سال مزید قید خانے میں رہنا پڑا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کہا بے شک میں نے 7 موٹی گائیاں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور کچھ دوسرے خشک، یعنی 7 سبز خوشے ہیں، کھجوروں کے خوشے جو لٹک رہے ہیں بڑے سبز و شاداب، اور دوسرے کچھ خوشے دیکھے ہیں جو خشک ہیں بالکل، یعنی وہ کھجوریں بالکل خشک ہوئی پڑی ہیں۔ اے سردارو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس موقع پر انہوں نے کہا جتنے بھی سردار تھے کہ یہ خواب کی پریشانی والی باتیں، یہ بڑا گندا سے خواب ہے جناب، ایسے خواب آتے ہی رہتے ہیں، آپ کو اگر یہ خواب آ گئے تو کیا ایسی بات ہے، یہ پریشان کن باتیں ان کو چھوڑ دیجیے، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ایسی خوابوں کی تعبیر، آپ چھوڑیے ان خوابوں کے پیچھے کیا جانا ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ شخص بولا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں قیدیوں میں سے، ایک تو سولی چڑھ گیا نا بیچارہ، اب یہ دوسرا جس نے نجات پائی تھی اور بادشاہ کا اب یہ شاہی نوکر ہے، غلام ہے، اب بولا وہ اس کو یاد آیا، اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا جناب میں تمہیں اس کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا، مجھے ذرا تھوڑا سا رخصت دو اور مہلت دو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب اس نے شو ابھی بھی نہیں کیا، اب اس نے اپنی گڈ ول بنانے کی کوشش کی کہ مجھے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا موقع دو، جناب میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب یہ جناب بھاگم بھاگ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، جیل میں، قید خانے میں، اور آ کے وہاں پر جناب اس نے یہ خواب پیش کر دیا، کہنے لگا اے یوسف، اے میرے پیارے دوست، اچھے بھائی، ظالم اتنا عرصہ تو وہاں پر بادشاہ کے پاس رہا، اس وقت دوست کو کہاں بھول گیا تھا تو، اس وقت تجھے دوست یاد نہیں آیا، اب جب تجھے ضرورت پڑی اب یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں، تو کہنے لگا یوسف اے اچھے دوست، مجھے 7 موٹی تازی گائیوں کے بارے میں ذرا بتا، اس کی تعبیر بتا، کہ جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کے بارے میں بھی بتا، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں علم ہو سکے، وہ جان سکیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، فرمانے لگے تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دینا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو، یعنی جو ضرورت کا ہو وہ کھا لینا، باقی ذخیرہ کرتے چلے جانا۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 سال آئیں گے، یعنی پہلے 7 سال بڑی فراوانی، بڑا غلہ، بڑا اناج، لیکن وہ سارا تم نے کھانا نہیں، جتنا ضرورت کا وہ کھا لینا، جو باقی بچ جائے اس کو تم نے سٹاک کر لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط کے سال ہوں گے اور بڑے سخت سال ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے، بڑا سخت قحط پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب ان 7 سالوں میں تمہارے وہی کچھ کام آئے گا جو تم اب پہلے والے 7 سالوں میں سنبھال کر رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فراوانیاں دے دے گا اور تمہارے جتنے بھی
غلے ہیں، پھل وغیرہ ہیں، ان کے اندر رس ہوگا، سبحان اللہ، اور اس سے تم لوگے، نچوڑو گے اور فراوانی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ لو جی، جب یہ بات ہوئی، اب آ کر اس نے وہ خواب کی تعبیر بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کی۔ اب اس کو تعبیر کو سنا، یعنی ساقی نے، یہ جام پلانے والا، یہ شراب پلانے والا، بادشاہ کو اس نے جا کر تعبیر بتائی۔ تو اب بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب قاصد ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاؤ، پھر اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی کہ بادشاہ نے بلایا فوراً اٹھ کے چل جائے، نہیں کہا، نہیں، واپس جاؤ بادشاہ کے پاس، اس سے کہو پہلے اس مسئلے کی، معاملے کی تحقیق کرے، کیا مسئلہ تھا؟ عورتوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے تھے، پہلے اس معاملے کی، اس قضیے کی تفتیش، تحقیق ہو، حق باطل، سچ جھوٹ سامنے آئے، پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب چونکہ حق خوب ظاہر ہو چکا ہے تو اب بتائے دیتی ہوں، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی صداقت عزیز مصر کی بیوی اور دیگر تمام عورتوں نے پیش کر دی کہ وہ پاک دامن ہے، اس نے بالکل کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ یا تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات ہے کہ جب یہ بات بالکل کھل گئی ہے، اب عزیز مصر کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور دوسری بات یہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے کہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی صفات کو ماننے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی بات کی اس سے تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کافرہ تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، شرک ہو سکتا ہے البتہ، کیونکہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہ تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا بے شک میرا رب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آپ آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو اس نے یوسف علیہ السلام کی اس انداز میں تکریم اور عزت کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، خواب چونکہ تجھے آیا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا بہترین بات یہ ہے بادشاہ تو ہی رہ، مجھے تو وزیر خزانہ مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں پر نااہل لوگ ذمہ دار ہوں تو وہاں پر اپنے لیے عہدے کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نااہل قسم کے لوگ ہیں، تباہ کر دیں گے، بربادی کر دیں گے، عوام کا کچوبر نکال دیں گے، پھر ایسے حالات کے اندر مطلوبہ عہدہ مانگا جا سکتا ہے کہ جس سے لوگوں کو کما حق ہو فائدہ پہنچایا جا سکے، بصورت دیگر اپنی زبان سے کہہ کر کوئی عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کو اقتدار عطا فرما دیا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر میں ہر قسم کے اختیارات عطا فرما دیے۔ وہ ایک کافر بادشاہ کے وزیر اور ملازم نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے از خود ہی زمام حکومت ان کے سپرد کر دی ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ جناب یہاں پر
یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مکمل ہو گئی۔ اب اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے سالوں کا اور ان میں یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کا جو ذکر تھا وہ نہیں کیا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلے مرحلے کا ذکر شروع فرما دیا ہے۔ یعنی وہ جو 7 سال خوشحالی والے تھے، کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بہترین انداز میں گزارے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو حالات بنے کہ مصر کے سوا کہیں سے غلہ نہیں ملتا تھا، ہر طرف جناب قحط ہی قحط، ارد گرد کے سارے ممالک بھی متاثر، فلسطین، مصر وغیرہ سب کے سب جناب قحط سے کی لپیٹ میں تھے، اس لیے یہ بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر آ گئے۔ اب جب یہ آئے نا، جیسے ہی یہ محل میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے پہچان لیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، اور جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا، سامان سارا تیار ہو گیا، غلہ وغیرہ تیار ہو گیا، یوسف علیہ السلام تیاری کروا دی، تو کہا میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے، تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک بھائی ہے، تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا، مراد بنیامین تھے، کہا ان کو لے کر آنا۔ یہ سب سے چھوٹے اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کا نام بنیامین مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی پختہ دلیل اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عزیز مصر کا نام فوتیفار، اس کی بیوی کا نام زلیخا یا راعیل، بادشاہ کا نام ریان بن ولید، اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کے ناموں کی دلیل یہ سب اسرائیلی روایات میں ہے، کہیں قرآن و سنت میں یا سلف کے صحیح اقوال کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی۔ بہرحال کہا اپنے اس بھائی کو لے کے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی ماپ ہوگا اور نہ میرے قریب آنا، پھر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ملنا تو ہے کچھ نہیں، پھر بھائی کو لے کے آؤ گے تو ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، جناب ہم پوری کوشش کریں گے اس کے والد صاحب کو قائل کرنے کی، والد صاحب اگر مان گئے تو ان کو لے آئیں گے۔ اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا ان کا مال ان کے کچاموں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں، جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں شاید وہ دوبارہ پلٹ کر آئیں۔ جو انہوں نے سامان دیا تھا نا غلہ لینے کے لیے، وہ بھی ان کے غلوں کے ساتھ ہی واپس رکھ دو، اور چھپا کے رکھنا، یہاں نہ ان کے سامنے آئے، گھر جا کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا اور پہچان لیں گے جناب ہمارا سامان بھی ہمارے ساتھ واپس آ گیا۔ تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے والد محترم ابا جان، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، آئندہ کہہ دیا گیا ہے دوبارہ نہ آنا اگر اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو، سو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلے کا ماپ لے آئیں۔ ہمیں دوبارہ غلے کی ضرورت ہے، بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم دوبارہ سے غلہ لے آئیں، اگر بھائی ساتھ نہیں جائے گا نا تو پھر ہمیں غلہ وغیرہ نہیں ملے گا، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ والد محترم نے فرمایا کیا میں اس پر اس کے سوا تمہارا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا ہے؟ کیا مجھے بتاؤ جس طرح اس کے بھائی پر اس سے پہلے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، اب اس کے معاملے میں بھی ویسے ہی اعتبار کروں تمہارا؟ کس منہ سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے؟ میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا۔ بہرحال چلو اگر ایسی ہی صورتحال ہے کہ غلہ اس کے بغیر نہیں ملنا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے سبب اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب جاتے چونکہ یہ بات کر دی نا، افراتفری پھیل گئی کہ نا اب دوبارہ غلہ نہیں ملے گا، جا کے ابا جان کو خبر دی۔ اب بعد میں انہوں نے جب سامان کھولا تو جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنا سامان بھی ساتھ پایا جو ان کی طرف لوٹا دیا گیا تھا، سامان بھی واپس آ گیا، غلہ بھی آ گیا، انہیں قیمت جو دی تھی وہ بھی واپس آ گئی۔ کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا سامان دیکھیے یہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، اور اے ابا جان یہ ہمارا مال ہمارے پاس واپس آ گیا ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، سامان واپس آ گیا ہے، اب ہم دوبارہ جائیں گے، دوبارہ جناب جائیں گے، غلہ بھی لے کے آئیں گے، سامان بھی واپس آ جائے گا، قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ایک بھائی جائے گا، ایک اونٹ کا زیادہ سامان مل جائے گا، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے۔ یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب سامان کھولا ساری چیزیں مل گئیں، اپنی اپنی قسمت کا وہ سارا مل گیا، اپنے اپنے نصیب کا۔ اب زیادہ کی ہرس ہے نا کہ ابھی یہ تھوڑا ہے، بھائی ساتھ جائے گا، ایک اونٹ کے برابر مزید غلہ ہمیں اور مل جائے گا، اور ابا جان ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، مزید غلہ لے کے آئیں گے۔ دیکھنا کتنی ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں
بادشاہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان اور کتنا انعام کر دیا ہے، قیمت بھی واپس آ گئی، غلہ بھی مل گیا، اب جناب اگلی بار جائیں گے تو اس سے زیادہ غلہ اور اناج لے کر آئیں گے۔ ابا جان کہنے لگے میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کا پختہ عہد دو گے، تب ہی میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، اور تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، اس بات کا عہد کرو مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو ابا جان نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ضامن ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہماری باتوں پر اب اللہ تعالی ضامن ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور کہا ہے میرے پیارے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور توکل کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یوں اچھی اچھی ہدایات دے کر ان کو رخصت کر دیے ایک دروازے سے۔ جب اس طرح سے نوجوان خوبصورت داخل ہوں گے کہیں نظر نہ لگ جائے، کوئی اس قسم کا معاملہ نہ پیش آ رہے، لہٰذا ان کو نصیحت کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تم وہاں میں یہاں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، جو حکم ہونا ہے وہ اللہ ہی کا ہونا، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اندازہ کر لیجئے مختار کل ذات کس کی ہے، اللہ کے نبی تو اپنے بیٹوں کے بھی کام نہیں آ سکتے، کسی اور کے کام کیا آئیں گے؟ اس لیے عقیدہ جا بجائے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مختار کل مشکل کشا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ لیجیے اب وہ گھر سے رخصت ہوئے، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد محترم نے ان کو حکم دیا تھا، تو ساتھ ان کو بتا دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو واقعی ایسی بات ہی ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتے تھے، مگر یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کر دی، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے جو ان کو علم دیا اس کی وجہ سے وہ بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے نصیحت فرمائی، لیکن لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، بھائی اب محل میں داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے دی، پہچان لیا، پھر بھائی آ گئے، اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اس کو بلا کر اپنے پاس جگہ دے دی۔ کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، بنیامین کے کان میں کہہ دیا پریشان نہیں ہونا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اور اب تک جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس پر پریشان نہیں ہونا۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام کو بتائی گئی۔ سامان سارا تیار ہو گیا، اب پینے کا جو برتن تھا نا بادشاہ کا، وہ بھائی بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، یقیناً تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا جب کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ ان کی طرف اعلان کرنے والے کی طرف توجہ کی اور کہا تم کیا چیز گم پاتے ہو، کس وجہ سے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ ہوگا، ایک اونٹ کے وزن کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ تو اس انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے لیے ایک بندوبست کر دیا گیا۔ چنانچہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور اپنی طرف سے ضمانت دے دی۔ اب انہوں نے بھائیوں نے آگے سے کہا قافلے والوں نے اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہی ہم کبھی چور تھے نہ اب چور ہیں۔ تو اب آگے سے انہوں نے کہا، سرداروں نے، لوگ اکٹھے ہو گئے جو وہاں کے اہل حل و عقد تھے، اہل حل و عقد، سمجھدار لوگ، زیرک لوگ، بڑے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے ہوئے تو بتاؤ پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں سے وہ پیمانہ مل جائے ہمارے یہاں اس کی سزا وہی ہوا کرتا ہے۔ جس کے سامان میں سے چیز مل جائے نا گم شدہ، پھر اسی کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے، تو وہی شخص اس کی جزا ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی۔ تلاشی لینے والے نے بنیامین کے سامان کی چیکنگ سے پہلے باقی بھائیوں کی سامان کی چیکنگ کرنا شروع کر دی، پھر آخر کار اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ تلاشی لیتے لیتے آ کر پہنچے تو بھائی کے تھیلے سے مل گیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی
ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بادشاہ کے قانون کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لے، یہ تو ان بھائیوں کے علاقے کے اندر جہاں سے وہ آئے تھے، وہ فلسطین کا ایریا وغیرہ وہ سارے کے ساتھ جہاں سے وہ آئے تھے، وہاں پر یہ روایت تھی کہ جو سامان میں سے چوری شدہ سامان جس کے پاس سے ملے گا نا، بس وہ بدلے میں اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا مالک کے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ خوبصورت تدبیر فرمائی۔ اللہ نے کہا وہاں کے بادشاہ کے قانون میں نہ تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اب بھائی بولے، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اندر سے جو بات تھی وہ اب نکل آئی۔ یوسف علیہ السلام ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ اب انہوں نے دونوں بھائیوں پر الزام لگا دیا، کہنے لگے اچھا اگر اس نے اب چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کا بھائی تھا وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں اس بات کو چھپا لیا اور اسے ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا۔ فرمانے لگے انتم شر مکانا، تم مرتبے میں زیادہ برے ہو۔ اپنے دل ہی دل میں بات کی کہ یار بڑے عجیب لوگ ہو، زیادتی بھی خود ہی کرتے ہو اور الزام دوسروں پر لگاتے ہو۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے خوب جانتا ہے۔ کہنے لگے اے عزیز اے بادشاہ، بے شک اس کا بھائی، اس کا والد بہت بوڑھا ہے۔ یہ جو آدمی ہے نا جس کو تم نے پاس رکھ رہا ہے، اس کا والد جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہے، بڑا آدمی ہے، یعنی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم اتنے بھائی ہیں، ہم میں سے اس کی جگہ پر کسی ایک کو رکھ لو، بے شک ہم آپ کو بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت رحم دل ہیں، ہمارے ساتھ یہ شفقت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو رکھیں، ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ تم نے تو کہا جس کے سامان میں سے تمہارا چوری شدہ سامان ملے گا وہی اس کے بدلے میں تمہارے پاس رہے گا، تو ہم تو اب اسی کو رکھیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں یقیناً ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے کہ اس کی جگہ کسی اور کو رکھیں۔ چنانچہ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جس وقت وہ بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت جو اللہ کا عہد کیا تھا وہ یاد ہے نا تمہیں؟ اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی وہ بھی یاد ہے نا؟ اب میں اس زمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا، یہاں سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ ابا جان مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ والد صاحب کی خدمت میں جاؤ اور جا کر کہو اے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس چوری کے نتیجے کے اندر آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں پر پکڑا گیا ہے، اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اسی کے مطابق جو ہمیں معلوم ہے۔ ہم تو اپنے علم کے مطابق گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہمیں پہلے معلوم نہ تھا کہ صورتحال پیش آ جائے گی، ورنہ ہم بھائی کو آپ سے لے کر جا ہی نہ سکتے۔ اور اس بستی سے پوچھ لیجیے، یعنی بستی والوں سے پوچھ لیجیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، یعنی وہ قافلہ ہمارے ساتھ جو لینے گئے تھے غلہ وہ بھی آ گیا ہے، ان سے پوچھ لیں، ورنہ وہ بستی جہاں پر وہ ہیں ان سے پوچھ لیجیے، یقیناً ہم سچے ہیں۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تم نے اپنے پاس سے ایک کام مزین کر لیا ہے جس کے تمہارے دلوں نے مزین کر دیا، تم نے اپنے اندر ایک پلان بنایا ہے اور تمہارے دلوں نے اس کو بڑا خوبصورت کر کے خوشنما کر کے پیش کر دیا ہے۔ اب میرا کام تو بس اچھا صبر کرنا ہے، ممکن ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب کو میرے پاس اکٹھا کر کے لے آئے۔ بڑا بھائی بھی ادھر رہ گیا تھا تو اس لیے جمع کی سبیل استعمال کی کہ وہ تینوں بھائیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام میرے پاس لے آئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ اپنے ان بیٹوں سے رخ موڑا، منہ موڑا اور کہنے لگے ہائے یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم سے ہر وقت بھرے رہا کرتے تھے۔ یوسف کی جدائی موقع بموقع ستاتی، کتنے سال گزر گئے، روتے روتے آنکھیں بھی سفید ہو گئی۔ کہنے لگے بیٹے گھر والے بات سن کر کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ لگتا ہے اسی طرح گھلتے گھلتے اپنی جان دے دیں گے، یا پھر یہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے اسی غم کے اندر، چھوڑ دیجیے یوسف کو یاد کرنا۔ تو انہوں نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، جو میرے اندر غم چھپا ہوا ہے اور یہ جو میرے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا میرا شکوہ، میری شکایت، میری عرض میری اللہ کی بارگاہ میں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
یعنی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے جو بتایا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اور تمہارے سجدہ کرنے کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا سچا ہوگا، مجھے اس کا پورا یقین اور میں اللہ سے اس کے پورا ہونے کی پوری امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کافروں کا کام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، تم مایوس نہ ہو۔ چنانچہ وہ ابا جان کا حکم پا کر پھر گئے۔ اب جب وہ اس پر داخل ہوئے تو جا کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، اے بادشاہ وقت، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف نے آ لیا ہے جناب، بڑی بری حالت ہو چکی ہے ہمارے گھر میں اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا کر دیجئے اور اب ہم پر صدقہ بھی کیجئے۔ اب اس حالت کو ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں صدقہ بھی لگتا ہے، لہٰذا مہربانی کیجئے، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی کہ نوبت یہاں تک پہنچائی ہے، ابھی لوگ صدقہ بھی لینے لگ گئے، تو فرمایا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اب آ کر یہ بات کھول دی۔ یاد ہے تمہیں وہ ساری کی ساری باتیں جو تم نے یوسف کے ساتھ کی اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اب اندازہ کیجئے، حیران ہکے بکے رہ گئے کہ اس کی زبان پر یوسف کا نام، وہ تو صرف ہمیں پتا ہے، یہ یوسف کو پتا تھا۔ تو فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی تو یوسف نہیں؟ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، حیران ہکا بکا رہ گئے، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو آگے سے بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ تعالی نے تجھے ہم پر بڑی برتری، بڑی فضیلت عطا کی ہے، بڑا تجھ پر اللہ نے کرم کیا ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام نے، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میری طرف سے بھی تمہیں معافی کا عام اعلان ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ جس وقت قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے والد محترم نے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ گھر والوں سے کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ادھر مصر سے قافلہ روانہ ہوا یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، اور ادھر ابا جان کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے معجزہ، اللہ تعالیٰ جب جو چاہے کام کر دکھائے۔ اتنے عرصے سے بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، ابا جان کو خوشبو نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ معلوم نہیں، سامان ہاتھ لگے ہوئے یوسف علیہ السلام کے، وہ گھر پہنچ رہے، کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ یہ ہے معجزہ، جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی معجزہ ظہور پذیر ہوگا، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم، بے شک آپ تو بہت پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے ان کی اس قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا، فوراً ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص ابا جان یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب ڈالی گئی، ابا جان کی بینائی لوٹ آئی۔ فرمانے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یہ ساری بات تمہیں بتائی نہیں تھی؟ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگ دیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ فرمایا ہاں جلد میں تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، بے شک وہ اللہ بہت ہی بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اب حکم کے مطابق سارے کے سارے آ گئے۔ جب وہ سب کے سب گھر والے یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے محل میں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے ماں باپ کو جگہ دی، وہاں پر اپنے ساتھ اپنے تخت پر ان کو بٹھا لیا اور کہنے لگے مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تم بڑے ہی امن میں ہو، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل امن کے ساتھ مصر میں اپنی زندگی گزارو۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، بلند کر لیا، اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ ابا جان بھی پاس ہیں، امی جان بھی پاس ہیں، والدین پاس ہیں، اور اب سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے پیارے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو بہت پہلے مجھے آیا تھا، میرے رب سبحانہ و تعالی نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، اور میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ساتھ بڑے بڑے احسانات کیے۔ جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، اللہ تعالیٰ جیل سے نکلوا لایا، اور تمہیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام وہاں دیہات سے نکال کر، گھر سے نکال کر، گاؤں سے نکال کر یہاں لے آیا۔
اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی. سبحان اللہ. اب بھی اپنے بھائیوں کو الزام نہیں دیا بلکہ کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک دراڑ ڈال دی, ایک آپس کے اندر پھوٹ ڈال دی تھی. اس کے بعد میرے رب کے کتنے بڑے بڑے مجھ پر انعامات ہوئے. میرا اللہ مجھے جیل سے نکال کر اس تخت پر لے آیا. سبحان اللہ. اور اب دیکھ لیجئے آپ سارے کے سارے پورے کا پورا خاندان, میرا پورا اہل و عیال اب یہاں میرے پاس موجود ہے. بے شک میرا رب سبحانہ و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے لطف و کرم فرما دیتا ہے, جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے, بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے. اور بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جاننے والا, تمام تر حکمتوں کا مالک ہے. اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی. اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہتے ہیں اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے ملک عطا کیا, یہ سلطنت عطا کی, اور مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا, یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. یا اللہ یہ تو نے مجھے بن مانگے دیا ہے. اب میری التجا ہے, تو ہی آسمان اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی کارساز مولا ہے. مجھے یا اللہ جب فوت کرنا اسلام کی حالت میں فوت کرنا, اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. دیکھیے مانگا تو کیا, اسلام اور خاتمہ بالخیر. یہ ہے طلب کی جانے والی چیزیں. اللہ نے فرمایا یہ انبیاء کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں فیصلہ کر رہے تھے اور چال چل رہے تھے, جب بھائی تدبیر کر رہے تھے کہ یوسف کو قتل کر دیں, یوسف کو گہرے کنویں میں پھینک دیں. جس وقت وہی پلاننگ کر رہے تھے نا, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. اکثر لوگ آپ جتنی بھی حرص کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان کو واقعات سنائیں, آپ ان کو اللہ کی آیات سنائیں, آپ ان کے سامنے معجزات رکھیں, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام پر ان سے کسی قسم کی مزدوری بھی نہیں مانگتے. آپ نہیں کہتے مجھے اجرت دو, مجھے وظیفہ دو, بھائی میری خدمت کرو. یقیناً یہ تمام جہان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں, جن پر سے لوگ دن رات گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کر جاتے ہیں, کبھی غور ہی نہیں کیا, توجہ ہی نہیں کی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ایمان ہوتا ہے ان کا اللہ پر, آسمان بنانے والا اللہ, زمین بنانے والا اللہ, کائنات بنانے والا اللہ, سب مانیں گے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اندازہ کر لیے بہت اہمیت کی حامل بات ہے. ہمارے معاشرے میں بات پھیلی ہوئی تھی مومن مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا. قبروں پر جائیں, آستانوں پر جائیں, مزاروں پر جائیں, گدیوں درگاہوں سب جگہ جائیں, تمام شرکیہ کام کریں, رکوع سجدے ان کے نام کی نظر نیاز, پھر بھی کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا. یاد رکھیے مسلمان کا درجہ نیچے ہے, مومن کا درجہ اوپر ہے. اللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں فرما رہا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں, مومن ہو کر بھی مشرک ہے. تو اگر مومن ہو کر کوئی مشرک ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو کر مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں جان بوجھ کر شرک کروں, اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور یا اللہ اگر انجانے میں کبھی مجھ سے شرک ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. اس سے اندازہ کر لیجئے شرک ہو سکتا ہے مسلمان سے, مسلمان شرک کر سکتا ہے, مومن بھی شرک کر سکتا ہے. اس سے بچنے کی آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تو کیا یہ لوگ اتنے بے خوف اور نڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ جائے اور جو ان کو ڈھانپ لے, یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے, دنیا میں عذاب آ جائے اور ان کو آ کر ڈھانپ لے. کیا لوگ اس بات سے ڈر اور بے خوف ہیں؟ اچانک قیامت آ جائے, موت آ جائے, قیامت شروع. فرما دیجیے لوگوں یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت, یقین, توکل, اعتماد کے ساتھ, میں بھی اور جو میرا پیروکار ہے وہ بھی. اللہ ذوالجلال والاکرام پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے. آپ بھی مرد ہیں, آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آپ سب مرد تھے. ہم ان کی طرف بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے, یعنی بستیوں والوں میں سے ہم نے ان کا چناؤ کیا, ان کو رسول نبی بنایا, اب وحی ان کی طرف ہی ہوتی. تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ بس دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. اور البتہ آخرت کا گھر متقیوں کے لیے کہیں بہتر ہے. متقیوں کے لیے دنیا کا گھر نہیں ہے, تقوی والوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما لے. کیا پس تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول نا امید ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا ہے, تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان پر ہماری مدد آ گئی. یعنی اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا گیا, ان سے جھوٹ بولا گیا,
اور ان کی تکذیب کی گئی، جب نبی اپنی امتوں کی طرف سے اس رویے کے بعد مایوس ہو گئے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری مدد آئی، بس ہم نے جسے چاہا نجات دے دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ البتہ تحقیق ان واقعات اور ان کے قصوں کے اندر